اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ میں ہوں محمد سہیل رضا امجدی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلے خواب کے متعلق کوئی معلومات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کالز لیتے ہیں، اور پھر آخر میں شریعت مطہرہ کی روشنی میں خوابوں کی تعبیرات، جو آپ کے بیان کردہ خواب ہوتے ہیں، ان کی تعبیرات آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہیں۔ ناظرین، خواب میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15 شوال المکرم یہ غزوہ احد ہے، یعنی یوم غزوہ احد ہے، اور غزوہ احد کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اتفاق یہ ہے کہ جمعۃ المبارک ناظرین 14 شوال تھی، شوال المکرم تھا، اور 15 شوال ہفتے کے دن تھی، اور ہفتے کے دن یہ جنگ ہوئی تھی، اور آج بھی وہی دن ہے، یعنی جمعۃ المبارک کا دن 14 شوال، پھر اس کے بعد 15 شوال المکرم ہفتے کا دن ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رات میں ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میری جو تلوار ذوالفقار ہے وہ ایک جانب سے ٹوٹ گئی ہے، ایک گائے ہے اس پر نظر پڑی جو ذبح کی جا رہی ہے، اور آپ علیہ السلام کے پیچھے ایک مینڈھا سوار ہے۔ مینڈھا کہتے ہیں دمبا وغیرہ، اس پر کوئی سوار ہے۔ صبح کو آپ علیہ السلام نے یہ خواب جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیان فرمایا، اور پھر اس کی تعبیر بھی آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ تلوار کا ایک جانب سے ایک طرف سے ٹوٹنا یہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک پر پریشانی کا آنا ہے، کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس غزوے میں ایک دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور راوی کہتے ہیں کہ وہ جو دانت مبارک ہے وہ شہید ہوا تھا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو گیا تھا، اور 2 خود جو ہے خود کی کڑیاں تھیں وہ آپ کے رخسار مبارک میں داخل ہو گئی تھی، اور جسے ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں سے نکالا تھا، جس کی وجہ سے ان کے دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ تو بہرحال اس کی تعبیر یہ تھی کہ تلوار کا ایک طرف سے شکستہ ہونا، ٹوٹ جانا، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر جو ہے وہ ایک طریقے سے پریشانی تھی، جو کہ پھر غزوہ احد میں ایسا ہی ہوا۔ آپ زخمی ہو کر زمین پر تشریف لے آئے تھے۔ پھر فرمایا کہ جو گائے ذبح کی جا رہی ہے جس پر نظر پڑی تھی، وہ آپ کے وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو اس غزوے میں شہید ہوئے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ مینڈھا جو کبش الکتیبہ، کتیبہ کہتے ہیں جنگ کے دستے کو، یعنی جو جنگی لشکر ہوتا ہے اس کے دستے کو کتیبہ کہا جاتا ہے، خاص طور پر جو یعنی کبش اس کا معنی ہے مینڈھا، تو اس سے مراد یہ کہ سوار، سردار، بہادر جو جنگ میں بڑا ہو، اس سے مراد یہ ہے۔ اور فرمایا کہ جسے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ یعنی اللہ رب العالمین قتل فرمایا کہ یعنی جنگ میں وہ قتل ہوگا۔ تو اسی وجہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اسی بنا پر جب یہ جنگی معاملات ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہی میرا مشورہ ہے کہ جنگ لڑی جائے، لیکن ناظرین جو نوجوان صحابہ تھے تو ان کی شدید خواہش تھی کہ باہر نکل کر جنگ کی جائے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ آپ قائد ہیں، آپ بڑے ہیں، امیر ہیں،
نبی ہیں، رسول ہیں علیہ السلام، اس کے باوجود آپ نے ان کا مشورہ مانا. تو جب آپ جو ہے وہ جنگی لباس پہن کر باہر نکلنے لگے تو ان صحابہ کو ذرا افسوس ہوا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ہمارا مشورہ مان لیا، ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے، تو آپ کی جو رائے ہے آپ وہ عمل کیجئے. تو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا تھا کہ نبی اور رسول کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جنگی لباس پہن لے پھر واپس ہو لے. اب ایسا نہیں ہے، اب میں جو کہوں وہ کیا جائے. تو بہرحال ناظرین، یہ خواب تھا جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے رات میں ہی دیکھا تھا، اور اس کے بعد غزوہ احد کا معاملہ ہوا. بالکل جو خواب دیکھا تو اسی طریقے سے وہ واقعات رونما ہوئے. اور نبی کا خواب تو ویسے بھی سچا ہوتا ہے، وحی الہی ہوتی ہے. آئیے ناظرین، اب ہم آپ کی کالز لیں گے، اور اس وقت اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ ان نمبرز کو، جو بھی آپ کو خواب پوچھنا ہے، جن کو بھی خواب پوچھنا ہے، تو آپ ان نمبرز کو ڈائل کیجئے، ہمارے پروگرام کو جوائن کیجئے اور اپنے خواب ہمیں بیان کیجئے. انشاءاللہ پھر اس کی تعبیرات شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ پہلے کالر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں زینب سے بات کر رہی ہوں. جی میں نے ایک خواب بتانا تھا آپ کو. جی فرمائیے. میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے پائپ میں نا بہت کوئی موٹا سا نا ایک سانپ نا پھنس گیا ہوا ہے. گھر تو کے ہم نے پائپ پلمبر کو، میں، پانی کے پائپ میں؟ نہیں پانی کی نہیں، یہ جیسے یہ ٹیپس ہوتی ہے نا، ایک میں ہاٹ واٹر کی ٹیپ ہوتی ہے، ایک کولڈ واٹر جی کی جی ٹیپ جی جی ہوتی ہے، جی اس طرح. جی جی تو ہاٹ واٹر کی جو ٹیپ ہے نا، اس میں نا کوئی سانپ اوپر پلمبر کے پائپ میں نا مطلب پھنس گیا ہوا ہے. تو ہم نے پلمبر کو بلایا، تو پلمبر نے نکالا ہے، اور اس نے نا وہ نکال کے نا میرے بیٹے کو نا پکڑایا ہے. ادھر سب کھڑے ہوئے، ہسبینڈ بھی کھڑے ہوئے. تو اس نے پکڑایا اور اس نے کہا ہے کہ آپ نے نا اس کو اتنے نا اس کے منہ سے نا ایسے کر کے پکڑنا ہے تو تاکہ یہ نا کاٹ نہ سکے. تو میرے بیٹے نے نا لاپرواہی سے نا اس کو یاد نہیں رہا کہ اس نے ہاتھ میں کچھ چیز پکڑی، اس نے اس کو چھوڑ دیا. تو وہ ایک دم سے نا آیا اور اس کے نا کندھے پر کاٹنے لگا. میں پیچھے ہی اس کے تھی، تو میں نے اپنا ہاتھ جو ہے نا اس کے کندھے پہ رکھ دیا. تو وہ کوبرا سانپ ہے، بہت زہریلا نا، اس نے پھر مجھے نا کاٹ لیا ہے. تو مجھے نا بلڈ وغیرہ اتنا پین نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی اس کے کاٹنے سے، لیکن پھر میں نے اپنے ہاتھ کو نا وہاں سے پکڑ لیا جہاں سے نا مجھے اس نے کاٹا تھا، تاکہ یہ زہر جو ہے نا پھیلے نا. تو ٹھیک وہ ہے. اتنی دیر میں مجھے فیل ہوا کہ میں فینٹ ہو رہی ہوں، میں بے ہوش ہو رہی ہوں. تو میری والدہ بھی پاس کھڑی ہوئی، تو میں ان کو بتا رہی ہوں کہ آپ نا مجھے مطلب ان سے جس طرح سے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ مرنے سے پہلے معافی مانگتے ہیں، اور اس طرح سے ٹھیک ہے. کہ فلاں چیز وہاں پڑی ہوئی ہے، تو اس طرح بتا رہی ہوں. اور ساتھ ہی میری اچھا، آنکھ، گھر میں کچھ پریشانی تو نہیں ہے آپ کے؟ نہیں الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ٹھیک ہے. مسئلہ نہیں ہے. شوہر کیا کام کرتے ہیں آپ کے؟ وہ باہر ہوتے ہیں، بزنس ہے ان کا. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. لاہور سے امبر بول رہی. جی فرمائیے. وہ عورتیں کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری میری والدہ بھی ہیں، تو وہ نہیں، سورہ ایک یاسین منٹ پڑھ ایک رہی ہیں. منٹ، ذرا سا رک جائیں. دو عورتیں کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں. والدہ نے مجھے پیسے دیے کہ میری بہن ذرا سا رک جائیں. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ ہیلو، ٹیلی ویژن، جس سے زردہ نہیں پکاتے. نہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹیلی ویژن کی آواز آپ ذرا بند کر دیں. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ سورہ یاسین پڑھ رہی ہیں، غیر عورتیں ہیں کوئی گھر میں. گھر میں والدہ بھی اور ہے، میں وہ کہہ رہی زردے کا رنگ لے آئے. پھر میری والدہ نے مجھے پیسے دیے کہ جاؤ امبر زردے کا رنگ لے آؤ پہلے. اور ایک دوسرا خواب میں چاند دیکھا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت. میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے؟ جی ہاں، میری بات ذرا سن تو لیں. ہاں، آ رہی. میری بہن، میری بات تو سن لیں. گھر میں عورتیں ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی. اور آپ کو والدہ نے کہا کہ زردہ لے آؤ. کہہ رہی زردے کا رنگ لے آئے. زردہ نہیں جس سے پکاتے، زردہ چاول میٹھے جو ہوتے ہیں، شادی میں بھی پکاتے ہیں وہ. تو آپ کی والدہ نے کہا کہ زردہ لے آؤ. نہیں، وہ عورتیں کہہ رہی زردے کا رنگ نہیں ہوتا. تو مجھے کیا بتا رہی ہیں زردے کا رنگ نہیں ہوتا؟ میری بہن عورتیں کہہ رہی ہیں جو سورہ یاسین پڑھ رہی نا، انہوں نے کیا کہا کہ کہہ رہی ہیں زردے کا رنگ لے آؤ. کہہ رہی ہیں لے آئے زردے کا رنگ. تو پھر آپ لے کر آئیں؟ جی، والدہ نے پیسے دیے، کہہ رہی زردے کا رنگ لیا، پھر میں لے کے آئی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا خواب کیا ہے؟ دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت. دوسرا خواب کیا دیکھا ہے آپ نے؟ اس سے پہلے دیکھا تھا. اپنی بات کی جا رہی ہے میری بہن. چلے ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟
میں جی چنیور سے بول رہا ہوں حاجی عبداللہ. جی فرمائیے عبداللہ بھائی. قاری صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ پرسوں صبح کی نماز پڑھ کے نا میں تھوڑی دیر سو گیا تھا. تو میں نا خواب میں حج پہ چلا گیا ہوں. اچھا. تو میں نے ادھر حرم پاک سارا کچا دیکھا ہے, جیسے مطلب زمین کچی ہوتی ہے, نہ فرش وغیرہ نہیں ہے, بالکل اولڈ ماڈل سا جو ہے سسٹم ہے جی. تو میں جو کپڑے پہنے ہوئے وہی کپڑے پہن کے چلا گیا ہوں. تو ادھر جا کے میرے کو یاد آیا میں نے تو یار کپڑے بھی نہیں ساتھ لایا. تو پھر میرے کو یعنی احرام ساتھ نہیں لائے؟ یہ کپڑے پہننے والے دوسرے جو احرام وغیرہ یا دوسرے ساتھ. ٹھیک ہے, مطلب احرام بھی ساتھ نہیں لے کر گئے؟ جی احرام بھی نہیں ساتھ لے گئے. اچھا, آپ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ ہاں جی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بنت ہوا بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے فرمائیے. حضرت میں سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ میں اپنے آپ کو لکی سمجھ رہی ہوں کہ آپ سے میری بات ہوئی. اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کی نعمت عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. فرمائیے. اللہ پاک آپ کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین. فرمائیے. حضرت ابھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, میں بات نہیں کر پا رہی ہوں. میرے خیال میں لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی سر میں رضوان عزیز بول رہا ہوں, سیالکوٹ سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. جی سر میرا خواب ہے کہ میری جو والدہ ہے نا ان کا ماموں ہے اور ان کی پھپھو ہے. وہ خواب میں آتے ہیں, صبح نماز کے بعد آتے ہیں, ہم سو جاتا ہوں تو اس میں آتے ہیں, کہتے ہیں کہ میری سسٹر کا جو بیٹا ہے نا, چھوٹا بیٹا ہے, وہ مجھے کہتی ہیں, میری سسٹر کو کہتے ہیں کہ یہ بچہ مجھے دے دو, ہمارے پاس بیٹا نہیں ہے, بچہ نہیں ہے, جو بڑے تھے سبھی کو شادی کر دی ہے, ہمارے پاس بچہ نہیں ہے, یہ بچہ ہمیں دے دو. وہ بہت روتے ہیں. تو اسے دیکھتے دیکھتے نا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ اپنا واپس لے جاتی ہے. اور اس کے بعد بچہ کون واپسی لے جاتے ہیں؟ جی بچہ میری سسٹر لے جاتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی تو جو میری والدہ کی جو پھوپھی ہے نا, وہ کیا کہتی ہے, وہ اسی صدمے سے نا ان کی جان چلی جاتی ہے. ویسے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں کبھی. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. یعنی والدہ کے ماموں اور پھپھو خواب میں آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں. جی تو ٹھیک ہے. جو سسٹر ہے بچہ لے جاتی ہیں تو پھپھو کی نا, ان کی پھپھو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ابھی وہ چلے جاؤ, ابھی دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کو غسل کا ٹائم ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ والدہ کے ماموں اور پھپھو زندہ ہیں؟ نہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح ہے, میں عرض کرتا ہوں. ناظرین مسامعین انشاءاللہ مزید ہم کالز لیں گے, لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ لاہور سے یاسمین بول رہی ہوں. جی فرمائیے. میں نے نا خواب میں اپنے مرحوم بھائی کو دیکھا. جی نماز پڑھ رہے اثر کی. وہ کہہ رہے کبھی ٹائم ختم ہو جائے, اور کمرہ بڑا سا ہے, روشن کمرہ ہے, نماز پڑھ رہے. نماز پڑھ رہے ہیں اثر کی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اور دوسرا خواب دیکھا میں نے اپنی مرحومہ بہن کو, وہ نا نئی گاڑی ہے اس میں بیٹھی ہوئی ہے. مرحومہ بہن نئی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے. جی وہ مجھے کہہ رہی ماموں کی لڑکی کی شادی میں جانا تم نے. میں کہہ رہی نہیں میں نے نہیں جانا. ٹھیک ہے. بیٹھی پہ میری آنکھ کھل گئی. صحیح ہے. جی بس شکریہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں ضلع لیہ سے بول رہی ہوں. میرا نام سعدیہ پروین ہے. جی فرمائیے. مفتی صاحب میں نے نا خواب دیکھا کہ میرے جو مخلص ہے نا, کوئی قریبی, وہ میرے پاس آ رہے ہیں نا. ان کے نا ہاتھ میں, ان کے پاس نا بہت خطرناک نا سانپ ہے, اور میں ان کو نا دیکھ کے بہت زیادہ خوف محسوس کر رہی ہوں, اور لیکن کچھ بول نہیں پاتی منہ سے نا. تو وہ میرے قریب آتے ہیں, پھر انہوں نے نا مجھے میرے قریب ہاتھ ملایا, اور پھر اس نے نا سانپ نے مجھے نا ڈس لیا, اور پھر میں بہت زیادہ چیخی ہوں نا خواب میں نا. پھر میں اٹھ گئی ہوں نا, پھر میں ڈر گئی ہوں,
तो फिर ना जो है ना अच्छा ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? मेरी एज 46 है। आप मैरिड हैं? जी जी, मेरे बच्चे मेरे करीब थे तो वो उठे ही ना, फिर मैंने उनसे कहा कि ना तो ऐसा ना मेरे साथ अक्सर होता है, मैं डर जाती हूँ। जब ठीक मैं है। उठी हूँ ना तो मेरे ना 2 जगहों पे जहाँ पे मैंने ख्वाब में देखा था ना, वहाँ पे ऐसे जैसे बहुत दाना हो जाता है ठीक है। वैसे ही था। ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मंजूर हुसैन बात कर रहा हूँ। जी मंजूर साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर बेगम कोट। जी फरमाइए। जी मेरे कज़न थी, वो मेरे बहुत हो गई थी, महीने डेढ़ बाद दो मिली सी। जी क्या फरमा रहे हैं आप, क्या फरमा रहे हैं? कज़न थी मेरी। हुजूर वाला आप प्रोग्राम हुजूर वाला एक मिनट आप बात कर रहे हैं प्रोग्राम में, आप अपने आप से बात नहीं कर रहे, तो हमें समझ तो आना चाहिए ना, तो ज़रा सा वाज़े अंदाज में ऊंची आवाज़ में बात करें। जी मेरी कज़न थी, बहुत हो गई थी। कौन फोत हो गई थी? कज़न फोत हो गई थी आपकी, ठीक है। शादी करनी थी, तो वो फिर ना महीने डेढ़ बाद दो बाद मिली थी, तो तेरा बंदा ना उतरे आया कहाँ मिली थी आपको? ख्वाब में। तो ये बोले ना कि ख्वाब में देखा था ना हज़रत। हाँ जी। जी फिर दूसरा ख्वाब जो ये आया, ख्वाब में क्या देखा आपने? बहुत ही खुश थी, लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ था। तेरा उतरे आया थी बंदा। ठीक है, दूसरा ख्वाब क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से? मुझे आवाज़ सही नहीं आ रही इनकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वरहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? जी मैं कराची से बिनते हवा बात कर रही हूँ। जी जी हज़रत साहब, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है और सच्ची मुझ में भी इंतकाल हो चुका है। ठीक है। तो और मेरे जो 2 भाई हयात हैं वो और मेरे अब्बू। कौन हयात हैं? मेरे 2 भाई बड़े जो ठीक हयात है। हैं वो और मेरे अब्बू कैद में हैं। अच्छा जी, और हज़रत एक और ख्वाब भी है। अच्छा ये बताएं कि भाई क्या काम करते हैं? भाई एक भाई का अपना कारोबार है, उसके पास जो छोटा वाला भाई है वो भी उसी के पास जॉब करता कुछ कारोबार में कुछ परेशान है? है। जी हैं मामला, ठीक है। परेशानियां हैं। दूसरा ख्वाब क्या है? दूसरा ख्वाब ये है कि मेरी भाभी ने देखा आज सुबह कि मेरा जो छोटा भाई है वो जो टिक्किया बनाते हैं ना, मीठी टिक्किया रजब में। क्या बनाते हैं? मीठी टिक्किया जो रजब में बनाते हैं ना, कुंडे, जी जी वो बना रहे हैं और वो उसमें से जैसे टूट जाती हैं, कुछ ऐसी फ्राई हुई भी होती हैं, वो मैं और वो दोनों खड़े होकर खा रहे हैं। सही है, ठीक है। और हजरत एक रिक्वेस्ट और थी। जी हजरत प्लीज मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मैं बहुत परेशानी में। ठीक है, आप कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं सना बात कर रही हूँ पंजाब से। जी फरमाएं। मुझसे मेरे 3 ख्वाब हैं। पहला ख्वाब ये है कि मैं अपनी अम्मी और खाला को देखती हूँ कि उनका इंतकाल हो गया है, और दूसरा ख्वाब ये है कि अच्छा ये बताएं कि दोनों माशाल्लाह जिंदा हैं? जी 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 सही है। और दूसरा ख्वाब ये है कि मैं देखती हूँ कि मेरे बहुत लंबे बाल हैं, तो जो फ्रंट वाला हिस्सा बालों का वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बाकी जो है वो नॉर्मल है। फिर मैं देखती हूँ कि मेरे जिस्म का कुछ हिस्सा ना उस पर लिबास नहीं है, तो मैं उसको अपने बालों से कवर करती हूँ और फिर खुद को देख के ना मुतमईन हो जाती हूँ कि मेरे बालों से ना वो जिस्म का हिस्सा जिस पे लिबास नहीं था वो ढक गया है। सही है। और तीसरा ख्वाब ये है कि मैं जूते खरीदने के लिए जाती हूँ, तो दुकान में बहुत सारे जूते देखती हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं आता। फिर वो सफेद रंग का एक जूता दिखाते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन वो मेरे साइज का नहीं होता। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं इनसे पूछूं कि इससे छोटा साइज है, लेकिन मेरी आँख खुल जाती है। अच्छा ये बताएं कि क्या एज है आपकी? 20 साल। जी 20 साल। आप मैरिड हैं? नहीं। अच्छा ये बताएं कि कोई रिश्ते वगैरह आए, कुछ बात नहीं बनी, ऐसा हुआ है कुछ? जी जी ठीक है। और कोई दरमियान में ऐसा हुआ था कि आपको किसी की बातों से बहुत तकलीफ पहुंची थी, फिर सही हो गया था मामला? वो सब याद नहीं।
ایسا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ادھر جیلم سے بات کر رہی ہوں، نازیہ میرا نام ہے. جی فرمائیں. مفتی صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جب بھی میں خواب دیکھتی ہوں نا تو میں یہ کچرا اور پہانا دیکھتی ہوں. اچھا. اور جب بھی میں دیکھتی ہوں نا میرے ابو وفات پا چکے ہیں اور وہ ایک طرف کچرا ہے، بہت سا نالے میں کچرا ہے نا، تو میں ایک طرف میں کھڑی ہوں، ایک طرف میرے بابو کھڑے. تو میں کہتی ہوں ابو جی آئیں میں آپ کو نا اس سے پار کروا دیتی ہوں. تو بس بابا وہیں کھڑے پریشان کھڑے ہیں. بس یہ میں نے خواب. اچھا یہ بتائیں کہ ابو مرحوم کو آپ نے ضرور دیکھا ہے؟ جی یعنی ابو مرو. ٹھیک ہے. اچھا مطلب یہ کہ آپ گھر میں کیا معمولات ہیں، کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ نہیں معلومات تو میرے ٹھیک ہیں. جی جی ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. اچھا السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. امبر بولے دوسرے رابی لاہور سے. جی فرمائیں. وہ آسمانی رنگ کی گاڑی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری بڑی سی. نہیں مطلب کیا آپ نے ایسی دیکھی روڈ پہ دیکھی ہے، آپ نے خواب میں دیکھا ہے، کیا کیا ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ منظور حسین بیگم کوٹ سے. جی آپ کی کال تو مل گئی تھی نا ابھی حضرت. جی پہلا خواب آپ کو بتا دیا، دوسرا خواب ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے لے کے آؤ نا تو صبح میرے ساتھ ہی نا وہ مسجد میں آپ ذرا دوبارہ سنائیں. صبح نماز پڑھنے مسجد میں گیا. آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. ان کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اچھا جی السلام علیکم. یہ بزی رکھیں، یہ بند نہیں کرنا پلیز. میں ہیلو جی السلام علیکم. دیکھیں میں نے جی 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 مفتی صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بہاولپور سے. جی فرمائیں. جی سر میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ میں اونٹ پہ بیٹھی ہوں، اونٹ کی ڈوری میرے ہاتھ میں ہے اور اونٹ چل رہا ہے آرام سے. تو میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں اونٹ کے اوپر اور وہ سیدھے ہاتھ میں مغرب کی طرف میں جا رہی ہوں. وہ ادھر شہر کی طرف ہے. تو وہ راستے میں اپنی امی کے گھر سے نکلی ہوں. تو وہ راستے میں ایک کتا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ کہیں اونٹ کو یہ کاٹ نہ لے، لیکن اس نے منہ کھولا ہوا لیکن کاٹا نہیں ہے. تو پھر وہ اونٹ میں اپنی مرضی سے چلا کے میں مغرب کی طرف میں جا رہی ہوں سر. تو میری جان ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. تو مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ میں نے نا خواب میں یہ دیکھا ہے کہ 3 گچھیاں نا میں نے ہری پیاز کی دیکھی ہیں. بہت پیاری. کیا دیکھی ہیں؟ پیاز کی ہری گچھیاں. اچھا ہرے پیاز دیکھے آپ نے؟ ہاں جی ہرے پیاز کے. ہاں 3 عدد گچھیاں دیکھی اور ایک خواب میں نا میں نے اسٹیل کے چمچے دیکھے تھے. اور یہ ایک ہی خواب ہے؟ نہیں الگ الگ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی اب ہم جوابات کی طرف آتے ہیں. تو لیکن اس سے پہلے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریک کی جانب جانا ہے، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں جوابات کی جانب. اور بہن نے جہلم سے یہ پوچھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں جو گرم پانی یعنی ہاٹ واٹر کی جو ٹیپ ہے یعنی جو لائن ہے اس میں سانپ پھنسا ہوا ہے، اور پلمبر کو بلایا، انہوں نے نکالا اور ان کے بیٹے کو پکڑایا کہ جی اسے اس طرح پکڑنا تاکہ یہ کاٹ نہ سکے. لیکن بیٹے نے لاپرواہی کی اور وہ کندھے پر آ گیا، قریب تھا کہ وہ کاٹتا تو ان کی جو والدہ ہے بہن ہے ہماری، انہوں نے ہاتھ آگے کیا تو ان کو کاٹ لیا، ڈس لیا. انہوں نے ہاتھ پکڑا کہ زہر نہ پھیلے، اور پھر آہستہ آہستہ ان پر بے ہوشی طاری ہونے لگی. تو اس خواب کی انہوں نے تعبیر پوچھی ہے. میری بہن سانپ کا اس طرح دیکھنا یہ دشمن کی طرف اشارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ چھوٹا سانپ ہے تو چھوٹا دشمن، بڑا سانپ ہے تو بڑا دشمن. بعض اوقات چھوٹا سانپ بھی ہوتا ہے لیکن زہریلا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بظاہر دیکھنے میں وہ دشمن اتنا
جو ہے وہ طاقتور نہیں ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ آپ کو نقصان بڑا پہنچا سکتا ہے. تو بہرحال اس نے آپ کو ڈس لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نقصان پہنچانے میں یا تو کامیاب ہو چکا ہے یا خدا نخواستہ کامیاب ہوگا. تو بہرحال صدقہ وغیرہ دیں، کوئی بھی چیز صدقہ دے دیں جو غریب کی ضرورت ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے مجھے محفوظ و مامون فرما، میری فیملی کو محفوظ و مامون فرما، اور حسب استطاعت جو ہے وہ صدقہ دے دیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ جب تم اس طرح خواب دیکھو کہ پریشان ہو جاؤ تو اٹھ کر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوتو کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، اور یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما. اور پھر کسی کو سنائے نہیں، ٹھیک ہے، جس سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے ان سے پوچھ لیں، لیکن کسی کو سنائے نہیں. ہماری عادت ہوتی ہے نا، ہر ارے غیرے کو سناتے ہیں، تو سنائے نہیں، تو انشاءاللہ اس خواب کا برا اثر آپ کی زندگی پر نہیں آئے گا. اس کے بعد لاہور سے انبر نے پوچھا کہ گھر میں خواتین ہیں اور سورہ یاسین جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ جی زردے کا، جو زردہ کھایا جاتا ہے عام طور پر میٹھے چاول، اس کا رنگ لے آؤ. تو ان کی والدہ ان کو پیسے دیتی ہیں اور یہ رنگ لے کر آتی ہیں. دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ نماز کی پابند لگتی ہیں اور صوم و صلات کی پابند ہیں، لیکن کچھ نہ کہیں کچھ کمی واقع ہے. تو اور اس کمی کو اگر آپ چاہیں تو پورا کر سکتی ہیں آرام سے. تو اس طرف اشارہ ہے، آپ غور فرما لیں کہ جہاں کمی ہو اسے پورا کریں. پھر اس کے بعد دوسرا خواب دیکھا کہ چاند دیکھا. تو چاند کا خواب میں دیکھنا یہ ظاہر کہ اچھی علامت ہے. ٹھیک ہے، جو شروع کا چاند ہو جسے ہلال کہتے ہیں، 14ویں کا چاند ہو بدر کہتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں چاند کے، لیکن بہرحال چاند دیکھنا یہ اولاد کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر نرینہ، اولاد نرینہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بڑھاپے کے عالم میں دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت اولاد تو نہیں ہوتی، تو پھر وہ اولاد کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو بہرحال خوشخبری کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین خوشخبری عطا فرمائے. چنیوٹ سے عبداللہ صاحب نے یہ پوچھا کہ صبح کی نماز کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ حج پر گئے ہیں، اور حرم پاک بالکل جس طرح پرانے وقتوں میں شاید جس طرح ہوتا ہوگا اس طرح دیکھا، لیکن یہ احرام اور کپڑے ساتھ لے کر جو ہے وہ نہیں گئے. تو یہ وہاں پر یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں احرام اور کپڑے تو لایا نہیں. اچھا، یہ عبداللہ صاحب جو ہے نا، یہ دیکھیں حرم پاک کو اگر دیکھا ہے آپ نے اور پرانے وقتوں جیسا دیکھا، تو بعض معبرین یہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا یا حرم پاک کو دیکھنا یہ بعض اوقات انسانی وجود کے اندر جو اس کا باطن ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا باطن الحمدللہ صاف ہے، آپ صاف گو آدمی ہیں، آپ کا باطن ظاہر کی طرح ہے اور اچھا ہے. لیکن احرام اور کپڑے ساتھ لے کر نہیں گئے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے معاملات میں نا کچھ نہ کچھ آپ کی کمی ہو جاتی ہے، اور بالخصوص عبادات کے معاملات میں، نیکیوں کے معاملات میں. تو ذرا غور فرمائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، اس کمی کو پورا کریں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ رضوان صاحب نے سیالکوٹ سے پوچھا کہ ان کی والدہ کے ماموں اور پھپھو دونوں مرحومین ہیں، دونوں انتقال کر چکے ہیں. وہ خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ ان کی سسٹر کا بیٹا یعنی ان کی سسٹر سے کہتے کہ بیٹا ہمیں دے دو، اور بہت روتے ہیں کہ جی سسٹر کا بیٹا کہ بھئی ہمیں دے دیں، ہمیں ضرورت ہے. تو وہ نہیں دیتی اور وہ واپس لے جاتی ہیں. تو اسی غم میں پھپھو کی یعنی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دیکھیں خواب میں مرحومین کا اس طرح آنا اور اس طرح آ کر کوئی چیز مانگنا، تو بعض اور پھر اس کو وہ چیز دے دینا، یہ علماء معبرین فرماتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوتا. اور خاص طور پر یہ بہت اچھا کیا کہ آپ کی سسٹر نے وہ بیٹا نہیں دیا بلکہ ساتھ لے گئیں. تو ظاہر ہے کہ ان کی ڈیتھ تو ہو چکی ہے ان کی. تو اللہ رب العالمین ان کو اچھا حالت عطا فرمائے. اور رونا جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہوتا، تو بہرحال ان کو ایصال ثواب کریں. اور یہ کہ اپنی سسٹر کے بیٹے کی طرف سے یا تو سسٹر سے کہیں یا خود ان کی طرف سے بیٹے کی طرف سے صدقہ وغیرہ بھی دے دیں. اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد لاہور سے یاسمین بہن نے یہ پوچھا کہ مرحوم والد کو دیکھا
کہ نماز پڑھ رہے ہیں عصر کی۔ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت پیارا خواب ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا ہے، اس کا مطلب یہ کہ مرحوم اپنی اصل زندگی میں، حقیقی زندگی میں بھی نمازوں کے پابند تھے، اور ظاہر ہے کہ نماز کی پابندی، نماز جنت کی کنجی ہے، یہ باقاعدہ فرمایا گیا۔ تو نماز جنت کی کنجی ہے، تو نماز پڑھنے والا اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرماتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ اچھے حال میں ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا خواب دیکھا کہ مرحومہ بہن ہیں، وہ نئی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی ماموں کے بیٹے کی شادی میں جانا ہے، یہ کہتی ہیں مجھے نہیں جانا۔ تو یہاں پر یہ کہ مرحومہ بہن بھی ماشاءاللہ نئی گاڑی میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں جو ان کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، تو وہاں پر وہ الحمدللہ اچھے حال میں ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت میں ہیں۔ اللہ رب العالمین مزید کرم فرمائے اور ان کو ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ اس کے بعد لیہ سے سعدیہ پروین صاحبہ نے پوچھا کہ کوئی ان کا مخلص ہے، قریبی ہے، تو وہ آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں سانپ ہوتا ہے، اور وہ قریب آتا ہے، یعنی قریب آتے ہیں وہ، اب مجھے نہیں پتہ کہ وہ میل ہیں فیمیل ہیں، تو انہوں نے خود ہی مبہم بات کی، تو بہرحال میں نے پوچھا بھی نہیں، تو ظاہر ہے کہ جو خواب کی تعبیر ہے وہ نکل رہی تھی، تو مجھے پوچھنا مناسب نہیں لگا۔ تو بہرحال وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو سانپ نے ان کو ڈس لیا اور یہ ڈرتی ہیں۔ اچھا، میں اس میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، بس اتنا جتنا میں عرض کر سکتا ہوں وہ اتنا کروں گا کہ جن کو آپ مخلص سمجھتی ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اور قریب ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے، یہ نقصان پہنچ چکا ہے یا پہنچنے والا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، تو بہرحال اپنی زندگی میں احتیاط کریں اور ہر کسی کو اپنے راز نہ بتائیں، ہر کسی سے باتیں شیئر نہ کریں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی مخلص بندہ ہو یا بندی ہو آپ کے ساتھ مخلص ہو، تو بعض اوقات شیطان بھی انٹرفیئر کرتے ہوئے اس طرح مناظر دکھا دیتا ہے، تو بہرحال میں آپ سے یہی کہوں گا کہ احتیاط کریں اور محتاط رہیں اپنی زندگی میں۔ پھر اس کے بعد منظور حسین صاحب نے لاہور سے پوچھا، اور یہ منظور حسین صاحب نے جو پوچھا کہ کزن مرحومہ ہیں، وہ خواب میں بہت خوش ہیں لیکن چہرہ مرجھایا ہوا ہے، مطلب وہ اچھے حال میں ہے، لیکن ذرا پتہ کروا لیں کہ چہرہ مرجھایا ہوا ہونا یہ تھوڑا سا پریشانی کی علامت ہے، اس حوالے سے کہ کچھ اگر کسی کی امانت ان کے پاس جانے انجانے میں، یا کوئی قرض وغیرہ رہ گیا، یا کوئی چیز، یا کہ کوئی جانے انجانے میں کوئی ان سے ناراض ہو گیا، تو یہ ذرا پتہ کروا لیں، اس کمی کو پورا کریں، اللہ رب العالمین ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ورنہ ایصال ثواب تو ان کو کر دیں۔ کراچی سے بنت ہوا نے پوچھا کہ خواب میں مرحوم والد کا انتقال ہوتا ہے، 2 بڑے بھائی اور ابو قید میں ہیں۔ دوسرا خواب دیکھا کہ ان کی بھابھی نے دیکھا کہ بھائی ٹکیاں بنا رہے ہیں، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا، پہلا جو خواب ہے نا کہ مرحوم جو والد ہیں اور ان کے 2 بڑے بھائی جو زندہ ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، قید میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی کام اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ کام تھوڑا سا ان کو بند نظر آ رہا ہے اور تھوڑا سا اس میں یہ پریشان ہیں۔ دوسرا خواب جو ان کی بھابھی نے دیکھا کہ ان کے بھائی ٹکیاں بنا رہے ہیں، کچھ وہ جس طرح وہ میٹھی ٹکیاں بناتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں، وہ کوئی کام کرنے کی سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں لیکن اس کام میں کامیابی نہیں ہو رہی اور وہ کام بکھر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور کاموں میں ترقی عطا فرمائے۔ نمازوں کی پابندی رکھیں اور فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم 101 مرتبہ پڑھنے والا ختیمہ درود شریف کے ساتھ، اور دوسرا یہ کریں کہ یعنی اس کے علاوہ صبح 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ انہوں نے ثنا نے پنجاب سے پوچھا کہ اپنی امی اور خالہ کا انہوں نے انتقال دیکھا، بہت زیادہ بیمار نہیں ہے یا ایسے بیمار کہ جس میں بعض اوقات ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں ایسا نہیں ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر طویل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ ان کی عمر طویل فرمائے۔ بہت لمبے بال انہوں نے دیکھے، اپنے فرنٹ خوبصورت ہے، باقی نارمل ہے، اور جسم کا کچھ حصہ وہاں پر کپڑا نہیں تو وہاں بال کی لگا دیتی ہیں، پھر مطمئن ہو جاتی ہیں کہ بھائی اب میں سیف ہوں۔ دیکھیں لمبے بال کا خواتین کے لیے ہونا یہ تو بہت اچھا ہے، اور فرنٹ خوبصورت ہے اور باقی نارمل، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ جسم کا کچھ حصہ
جہاں پر یہ بال اپنے بالوں کے ذریعے ڈھانپتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کوئی یہ اشارہ مل رہا ہے کہ کسی کی باتوں سے ان کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے، یا خدا نہ خاصہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کو کور کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین جو بھی ایسی باتیں ہیں تو ان سے محفوظ و معمون فرمائے، صحت عافیت کے ساتھ ان کو عزت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ دکان پر بہت جوتے ہیں، سفید جوتا پسند آتا ہے لیکن سائز کا نہیں ہوتا، تو یہ ہے کوئی ایسا رشتہ، یعنی کوئی ایسے رشتے وغیرہ جو مطلب نہیں ہو رہے، اور باقی اس میں تھوڑا سا عنصر یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی طرف سے، یعنی لڑکی والوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ نہ ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے بڑوں سے کہوں گا کہ کوئی اس طرح رشتہ آئے کہ جس کے دین پر آپ راضی ہیں، یعنی دیندار ہے اور اچھے اخلاق والا ہے، تو پھر بہرحال پھر عام طور پر والدین کا یہ ہوتا ہے کہ جی بچے کے لیے ایسا چاہیے، من پسند چاہیے، شہزادہ چاہیے، تو وہ تو یعنی ہر کسی انسان میں کچھ نہ کچھ تو معاملات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں اتنا عرض کروں گا کہ اگر رشتہ صحیح ہے، کوئی اس طرح رشتہ ہے، صحیح رشتہ ہے اور دیندار ہے، اخلاق والے ہیں، تو پھر کرنے میں دیر نہ کریں۔ جہلم سے نازیہ بہن نے پوچھا کہ کچرا اور پاخانہ دیکھتی ہیں، وہ مرحوم کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ کھڑی ہیں، تو والد مرحوم کو ایصال ثواب کریں، کوئی بھی کام کریں، نیکی والا کام کریں، ان کو ایصال ثواب کر دیں، ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ بہاولپور سے بہن نے پوچھا کہ اون پر بیٹھی ہیں، ڈوری ان کے ہاتھ میں، مغرب کی طرف جا رہی ہیں، راستے میں امی گھر تو کتا ہوتا ہے تو وہ اون کو کاٹ نہ لے، لیکن وہ کاٹتا نہیں ہے۔ میری بہن کوئی ایسا بندہ ہے جو دل میں دشمنی چھپائے ہے، اونٹ بدلہ لینے والا دشمن ہے، دشمنی چھپائے ہے، لیکن آپ کی مطلب یہ کہ آپ کے سامنے بے بس ہے، تو اللہ رب العالمین مزید بے بس فرمائے، لیکن تھوڑا سا زندگی میں احتیاط کریں، اور احتیاط سے مراد یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی بات کہہ دینا یا راز کی بات کہہ دینا یا ہر کسی کو اپنی باتوں میں شامل کر لینا، اس سے احتیاط کریں۔ سیالکوٹ سے آخری خواب بہن نے کہا ہرے پیاز 3 عدد دیکھے، اسٹیل کے چمچے دیکھے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے اور اس کی برکت اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام آپ جیسے جس پروگرام کو جمعۃ المبارک اور ہفتے کی شام 7 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں اور دوپہر 12 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام خواب کے کہتے ہیں کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔